أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الله يا عيسى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك إني متوفيك ورافعك إلي ورافعك إلي ومطهرك ومطهرك من الذين كفروا من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. اذ قال اللہ، اذ کا معنی ہے جب، قال کا کیا معنی ہے؟ فرمایا، کہا، فرمانا. اذ قال اللہ، جب فرمایا اللہ نے، جب کہا اللہ نے، یا عیسیٰ، یا حرف ندا ہے، یا کا مطلب ہے اے، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ علیہ السلام. انی، ان کا معنی ہے بے شک، اس کے ساتھ یہ آیا ہے تو یہ کا کیا معنی ہے؟ میں. اس یہ کو بولتے ہیں یہ متکلم، یہ متکلم کہتے ہیں بولنے والے کو. تو یہ والا، یہ جو ہے یہ متکلم کے لیے استعمال. انی بے شک میں متکلم. انی بے شک میں، متوفی کا، متوفی یہ توفا سے ہے. توفا کا معنی آپ نے پہلے کئی بار پڑھا ہے، سنا ہے. توفا کا معنی ثم توفا، پھر پورا بدلہ دیا جائے گا. پہلے اسی صورت میں گزرا ہے وہ وفیت، اور پورا بدلہ دیا جائے گا. اس صفحے کے آخر میں آپ دیکھیں فیوفیہم، بس ان کو پورا بدلہ دے گا، اجورہم ان کے اجر کا. متوفی توفا کا مطلب ہے پورا لینا. متوفی پورا لینے والا. متوفی کا کیا معنی ہے؟ آپ. انی بے شک میں متوفی کا پورا لیتا ہوں آپ کو. پورا کا مطلب
یعنی جسم اور روح سمیت سارا اٹھا لیتا ہوں آپ کو. انی بے شک میں متوفی کا پورا پورا لیتا ہوں آپ کو، پورا پورا اٹھا لیتا ہوں آپ کو. ورافعو کا یہ اس کے لیے تفسیر ہے، ورافعو کو اور اٹھاتا ہوں آپ کو. متوفی کا پورا پورا لیتا ہوں، ورافعو کو اور اٹھاتا ہوں آپ کو. کدھر؟ الیہ. الا کا کیا معنی ہے؟ طرف. اور یہ اس کے ساتھ یہ آ گیا تو یہ کا معنی متکلم، الیہ میری طرف. وہ مطہر کا، مطہر پاکیزگی سے، طہارت سے. وہ مطہر کا اور پاک کرتا ہوں آپ کو. یہ جو متوفی میں آپ کو بتا دیں، تفصیل میں پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا مقصد کیا ہے. وہ مطہر کا اور پاک کرتا ہوں آپ کو. من الذین، من کا معنی سے من الذین ان لوگوں سے، کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے. وجاعل الذین، جاعل کا معنی بنانا. ہم نے پڑھا تھا نا پہلے پارے میں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں بناتا ہوں آپ کو زمین میں خلیفہ. وجاعل اور بناتا ہوں الذین ان لوگوں کو، اتبعوا، اتبعوا اتباع سے ہے، کمان آپ اتبعوا کا جنہوں نے آپ کی اتباع کی ہے. میں بناتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کی اتباع کی ہے. فوقا، فوق کا کیا معنی آتا ہے؟ اوپر. فوق اوپر کے لیے آتا ہے ہمیشہ، فوق کا معنی اوپر. فوق الذین، اوپر ان لوگوں کے، کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے. آپ کے متبعین کو ان کے اوپر کروں گا جنہوں نے کفر کیا، الی یوم القیامہ، قیامت تک. ثم کا معنی پھر، الیہ میری طرف، الی طرف اور یہ میری. ثم الیہ پھر میری طرف. مرجعکم، مرجعکم رجوع سے ہے، واپس لوٹنے سے. ثم الیہ پھر میری طرف، مرجعکم آپ کا لوٹ آنا ہے، واپس آنا ہے. فاحکم، فا کا معنی پس، احکم فیصلہ ہے، حکم سے ہے. احکم میں حمزہ یہ متکلم کے لیے ہے. فاحکم پس میں فیصلہ کروں گا. بینکم تمہارے درمیان میں. فیما اس میں، کنتم کہتے تم، فیہ اس میں، تختلفون اختلاف کرنے والے. فیما کنتم فی تختلفون اس میں جس میں تم اختلاف کرتے تھے. فاما الذین پس وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے. فاعذبهم فامانا پس اعذب عذاب سے، اس میں حمزہ آیا. حمزہ کس لیے ہے؟ متکلم کے لیے. حمزہ کس لیے ہے؟ متکلم. اور متکلم کیا ہوتا ہے؟ بولنے والا، بولنے والا میں متکلم. ٹھیک ہو گیا. فاعذب پس میں ان کو عذاب دوں گا. عذابا شدیدا، سخت عذاب. شدید معنی سخت. فی الدنیا، دنیا میں، والآخرت اور آخرت میں. وما میم کا معنی یہاں ہے نہیں. وما لہم اور نہیں ہوگا ان کے لیے، من ناصرین کوئی مددگار. واما الذین اور جو لوگ آمنوا ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات اور عمل صالح کرتے ہیں. فیوفیہم یہ پھر وہی لفظ آ گیا جو بتایا تھا. فیوفیہم، یوفی معنی پورا پورا دینا، ہم ان کو. فیوفیہم بس اللہ پورا پورا دے گا ان کو، اجورہم ان کا اجر پورا پورا. سمجھ آ گیا. واللہ اور اللہ، لا یحب، یحب محبت سے ہے، لا معنی نہیں. لا یحب پسند نہیں کرتا، الظالمین ظالموں کو. ذالکہ یہ سب کچھ، ذالکہ یہ سب کچھ، یہ جتنا بھی عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو گیا، ذالکہ سب کچھ، نتلو، نتلو تلاوت سے ہے، تلاوت معنی پڑھنا. اور نون کا کیا معنی بنے گا؟ ہم. حمزہ ایک کے لیے آتے ہیں اور نون جمع کے لیے آتے ہیں. نتلو ہم پڑھتے ہیں آپ پر، ہم تلاوت کرتے ہیں اس کو علیک آپ پر. نتلو ہم پڑھتے ہیں اس کو علیک آپ پر. من الآیات آیات میں سے. والذکر ذکر معنی نصیحت بھی ہے. والذکر الحکیم اور حکمت والا ذکر، حکمت والی ذکر. والذکر الحکیم اور حکمت سے بری ہوئی ذکر. اذ قال اللہ جب فرمائے اللہ نے، یا عیسیٰ اے عیسیٰ علیہ السلام، انی متوفیکا بے شک میں ہی آپ کو پورا پورا لیتا ہوں. ورافعک اور آپ کو بلند کرتا ہوں، الیہ اپنی طرف. ومطہرک اور آپ کو پاک کرتا ہوں. من الذین ان لوگوں سے، کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے. وجعل الذین اور بناتا ہوں ان لوگوں کو، اتبعوک جنہوں نے آپ کی پیروی کی ہے. فوق الذین ان لوگوں کے اوپر، کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے، الی یوم القیامہ قیامت تک. ثم پھر الیہ میری طرف، مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے، واپس ہونا ہے. فاحکم پس میں فیصلہ کروں گا، بینکم تمہارے درمیان، فیما کنتم فی تختلفون جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے. فاما الذین کفروا پس وہ لوگ جو کافر ہیں، فاعذبهم عذابا شدیدا میں ان کو سخت عذاب دوں گا. فی الدنیا والآخرت دنیا اور آخرت میں. وما لهم من ناصرین اور نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی مددگار. واما الذین آمنوا وعملوا الصالحات اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے ہیں.
فیوفیہم بس پورا دے گا ان کو اجورہم ان کا اجر ثواب بدلہ واللہ لا یحب الظالمین واللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا ذالک یہ نتلو ہم پڑھاتے ہیں اس کو علیک آپ پر من الآیات آیات سے والذکر الحکیم اور ذکر حکمت والا اذ قال اللہ یا عیسیٰ جب فرمایا اللہ نے اے عیسیٰ علیہ السلام انی متوفی کا میں پورا لیتا ہوں آپ کو ورافع کو اور بلند کرتا ہوں آپ کو الیہ اپنی طرف و متوحر کا اور پاک کرتا ہوں آپ کو من الذین کفروا کافروں سے وجاعل الذین اور بناتا ہوں ان لوگوں کو اتبعوا کا جو آپ کی پیروی کرتے ہیں فوق الذین کفروا کافروں کے اوپر الی یوم القیامہ قیامت تک ثم پھر الیہ میری طرف مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے فاحکم بینکم پس میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان فیما کنتم فی تختلفون جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے فاما الذین کفروا پس جو لوگ کافر ہیں فاعذبهم عذابا شدیدا پس میں ان کو سزا دوں گا سخت سزا فی الدنیا والآخرت دنیا اور آخرت میں وما لهم من ناصرین اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا واما الذین آمنوا وعملوا الصالحات اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے ہیں فیوفیہم اجورہم بس پورا ان کو ان کا اجر دے گا واللہ لا یحب الظالمین اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ذالک نتلوہ علیک من الآیات یہ ہم پڑھاتے آپ پر آیاتوں کو وہ ذکر الحکیم اور ذکر حکمت والا آج کے سبق میں اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب کیا ہے اور اس خطاب کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ سبق کے آخر میں ہم نے پڑھا تھا وہ مکروا و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین کہ کافروں نے یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی اللہ نے تدبیر کی بچانے کے لیے تو یہ اسی کا تسلسل ہے اللہ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ کی حفاظت میرے ذمہ ہے میں آپ کی حفاظت کروں گا ان لوگوں نے تو چال چلا دی لیکن میری تدبیر اللہ کی تدبیر بہترین ہے اور غالب ہے تو اللہ رب العزت نے یہ تدبیر کر دی کہ یہ لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے یہ عیسیٰ علیہ السلام سمیت کمرے میں داخل ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے ان کو پھانسی بھی چڑھانے کے لیے تو جب یہ لوگ داخل ہو گئے تو اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا وہاں سے زندہ صحیح سلامت اللہ نے اٹھا لیا اور ان کا جو بڑا تھا ان کا جو آدمی تھا اللہ نے اس کو عیسیٰ علیہ السلام کے شکل میں ڈال دیا اس کو شبیہ بنا دیا اور جب شبیہ بنا دیا تو یہ لوگ دھوکے میں آ گئے انہوں نے دیکھا نہیں بس انہوں نے کہا یہی عیسیٰ علیہ السلام ہے اور اس کو پھانسی کر اس کو قتل کر دیا جب قتل کر دیا تو اس کے بعد جب یہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ وہ ہمارا بڑا کدھر ہے ہمارا بڑا نہیں ہے اور جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا بڑا نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں ہے جس کو ہم نے پھانسی کیا اگر یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے تو ہمارا بڑا کدھر ہے اور اگر یہ ہمارا بڑا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کدھر ہے نہیں عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ جو ایک آدمی کو تو ہم نے پھانسی کر دیا تو یہ اللہ نے ان کو شکوک و شبہات میں ڈال دیا یہ چھٹے پارے میں آتا ہے وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ یہ جو اللہ نے فرمایا ویسے نہیں وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ اللہ نے ان کو شکوک و شبہات میں ڈال دیا اور یہ شکوک و شبہات یہ قیامت تک چلتے رہیں گے آج بھی اس دور میں بھی وہ لوگ جو دین اسلام سے نکل چکے ہیں ان کی آج بھی یہ کیفیت ہے جو قادیانی پرویزی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ قتل ہوئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام پھانسی ہوئے عیسیٰ علیہ السلام مر چکے ہیں پھر ان کا ایک اور عقیدہ تھا کہ عیسائی موعود جو آپ نے اگر سنا ہے کہ اپنے اس کو کہتے کہ عیسائی موعود وہ کہتے کہ عیسیٰ علیہ السلام مر چکے ہیں اب یہاں وہ دلیل ادھر سے لیتے ہیں یہ آپ ذہن میں رکھ لیں اس لیے آپ کو تفصیل سے بتا دوں وہ دلیل ادھر سے لیتے ہیں کہتے کہ ان متوفی کا اللہ نے فرمایا متوفی کا متوفی سے وفات ہے وہ کہتے ہیں متوفی سے وفات ہے اور ہر جگہ متوفی سے وفات تو ہوتا نہیں ہے اس لیے کہ 7واں پارے میں یہ آپ کو آیت بھی وہ دکھا دیتا ہوں آپ آیت کو دیکھ لیں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ رہے 7واں پارہ نکالیں صفحہ نمبر 122 7واں پارہ صفحہ نمبر 122 آیت نمبر 60 آیت نمبر 60 صفحہ نمبر 122 سورہ انعام آیت نمبر 60 مل گیا آیت نمبر 60 صفحہ نمبر 122 وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ اللہ وہ ہے
جو آپ کو، اگر آپ وفات والا معنی کریں گے، اللہ وہ جو آپ کو رات میں وفات کرتا ہے. تو ہم میں سے تو کوئی رات کو وفات تو نہیں ہوا، سوتا تو ہے لیکن وفات تو نہیں ہوتے نا. تو وفات یہاں پر نیند کے معنی پر ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بہت سارے معنی. اللہ بسم کا موت وحیا، یہ یتوفى لیا اپنے سبق لیا. متوفی کا اس کا کئی معنی آتے ہیں. اس کا وفات بھی معنی آتا ہے، اس کا پورا اٹھانا بھی آتا ہے، اس کا نیند کا معنی بھی آتا ہے. دوسرے آیت اس طرح مختلف اس کے معنی ہے. تو وہ لوگ اس سے وفات لیتے ہیں، جبکہ وفات اس کا معنی نہیں ہے. اس لیے کیوں نہیں ہے؟ اس کے بہت ساری وجوہات ہیں. ایک وجوہ یہ کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ مکروا و مکر اللہ واللہ خیر، اللہ بہترین تدبیر کرنے والے. تو اللہ اگر بہترین تدبیر کرنے والا ہے اور ان لوگوں نے اس کو عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، تو پھر تو بہترین تدبیر تو نہ ہوا نا. پھر تو بہترین تدبیر تو نہ ہوا. اللہ نے فوراً فرمایا کہ اے عیسیٰ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، میں آپ کو پورا اٹھا لیتا ہوں. اور اللہ نے تفصیل بھی کری، وہ رافعک الیہ، اپنی طرف آپ کو اٹھاتا ہوں. رافعک الیہ، رفع بلندی. ٹھیک ہو گیا. وہ مطہرک، یہ ساری بات اس لیے کہ یہ جو ان کا عقیدہ ہے وہ غلط ہے. وہ قرآن میں تحریف کرتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط خیالات جو حدیث میں آتے ہیں اس کا تو انکار کرتے ہی کرتے ہیں، قرآن میں بھی تحریف کرتے ہیں. تو یہ آپ کو تفصیل کا مقصد یہ تھا کہ آپ یہ سمجھ جائے. اور اگر وفات ہو جائے مانا تو پھر وہی مانا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وفات کے ساتھ تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے. وفات کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے؟ نکاح ٹوٹ جاتا ہے. تو پھر دوسرے دن نکاح کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ تو رات کو وفات کرتا ہے، تو دوسرے دن نکاح کرنا پڑے گا. اور دوسرے دن کس نے نکاح تو کیا نہیں ہے، تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا. اس لیے متوفی کا معنی پورا اٹھانا، پورا لینا. ورافعک الیہ. اور اگر متوفی کو وفات معنی بھی کرنا ہے تو اس کا ایک اور معنی پھر بنتا ہے، وہ بھی آپ کو بتا دوں. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا بہترین تدبیر کہ یہ لوگ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، میں آپ کو وفات کروں گا. جب آپ کا ٹائم آئے گا تو وفات کرنے والا میں ہوں، یہ نہیں کر سکتے. ورافعک الیہ، میں ابھی آپ کو اٹھا رہا ہوں. اگر ان کا معنی کریں تو پھر یہ ہوگا میں ابھی آپ کو اٹھاتا ہوں، آپ کو ان لوگوں سے پاک کرتا ہوں، آپ کے متبعین کو ان کو اوپر کرتا ہوں قیامت تک. اس کا معنی یہی ہے. سمجھ آ گئی جی؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ اس لفظ کا صرف معنی کرنا تھا. تو وہاں پر اللہ نے تفصیلات سے بتا دیا ہے کہ وما قتلوه وما شربوه ولكن شبه لهم. نہ انہوں نے قتل کیا، نہ انہوں نے پھانسی چڑھایا، لیکن یہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہے. شکوک و شبہات کو بتا دی کہ کس طرح اللہ نے ان کو شکوک و شبہات میں ڈال دیا، اور آج تک شکوک و شبہات میں ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو ان کو ماننے والے ہیں وہ بھی شکوک و شبہات میں پڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہ وہ صحیح راستے پر وہ بھی نہیں جا رہے، تو بھی شکوک و شبہات میں پڑے ہوئے ہیں. اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب فرمایا اللہ نے اے عیسیٰ علیہ السلام، انی متوفیکا، بے شک میں آپ کو پورا لیتا ہوں. ورافعک الیہ، اور اٹھاتا ہوں اپنی طرف، اس لیے کہ الرحمن علی العرش استوى، آسمانوں میں اللہ نے اٹھا لیا. ومطہرک، اور پاک کرتا ہوں آپ کو، من الذین کفروا، کافروں سے. وجاعل الذین، اور بناتا ہوں ان لوگوں کو، اتبعوک، جنہوں نے آپ کی پیروی کی ہے، فوق الذین کفروا، کافروں کے اوپر، الی یوم القیامہ، قیامت تک. ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف آپ کا لوٹ آنا ہے. فاحکم بینکم، پس میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان. فیما کنتم فی تختلفون، جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو. فاما الذین کفروا، پس جو لوگ کافر ہے، فاعذبهم عذابا شدیدا، پس میں ان کو سزا دوں گا، سخت سزا. فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں. وما لهم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کرتے ہیں، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، بس پورا بدلہ دے گا ان کو. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ، یہ ہم آپ پر آیات کی تلاوت کرتے ہیں. وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، اور ذکر حکمتوں والا.